فورسز کے معزز جوانان، اس ویڈیو پر مکمل عمل پیرا ہونے کے بعد آپ انشاءاللہ العزیز اس حد تک پہنچ جائیں گے کہ خدا نخواستہ اگر آپ کے ہتھیار میں کسی قسم کی بھی رکاوٹ آ جائے تو آپ اس رکاوٹ کو پہچان بھی پائیں گے، جبکہ اس رکاوٹ کو آپ حل بھی کر پائیں گے۔ تو آئیں بسم اللہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہتھیاروں کی رکاوٹوں کے جو تعارف ہے اس کو آپ نے ملاحظہ فرمانا ہے۔ ہر قسم آتشین ہتھیار میں آپریٹنگ سائیکل یعنی کہ جو کہ کاکنگ سے لے کر ایجیکشن تک جو 8 جو سائیکل آف آپریشن ہے ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ آپریٹنگ سائیکل کے دوران کسی نہ کسی قسم کی رکاوٹ یعنی سٹاپیج پیدا ہو سکتی ہے۔ آپ جو ہتھیار استعمال کر سکتے ہیں آج نہیں تو کل خدا نخواستہ اس میں کوئی نہ کوئی مسئلہ آ سکتا ہے۔ رکاوٹ کی وجہ سے ہتھیار کا معمول کا آپریٹنگ عمل متاثر ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں تربیتی مشق اگر آپ تربیت حاصل کر رہے ہیں اس وقت یا عملی حالات میں وقت کا ضیاع اور کارکردگی میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ لہذا فورسز کے جوانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہتھیاروں میں پیدا ہونے والی رکاوٹوں، ان کی اقسام، ممکنہ وجوہات اور ان سے نمٹنے کے محفوظ اور مقررہ طریقہ کار سے مکمل طور پر واقف ہوں۔ رکاوٹ کی بروقت شناخت اور درست طریقہ کار کے مطابق کارروائی ہتھیار کی کارکردگی بحال کرنے، حفاظت برقرار رکھنے اور مشن کی مؤثر تکمیل میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ انٹروڈکشن میں یہ ہے کہ اگر آپ جو ہے سٹاپیج کی پہچان کر سکتے ہیں، سٹاپیج کا آپ کو پتہ ہے اور اس کو آپ حل کر سکتے ہیں تو یہ آپ کا جو ہے وقت کا ضیاع بھی نہیں ہوگا، آپ کا اسلحہ و ہتھیار جو ہے ان کی زندگی جو ہے اس کے ساتھ وہ بھی بڑھے گی اور اس طرح کارکردگی بھی بحال ہوگی اور آپ کی حفاظت بھی برقرار رہے گی اور مشن کا مؤثر تکمیل بھی میں بھی اہم کردار ادا کر پائیں گے۔ تو تعارف پر امید کرتا ہوں کہ آپ مکمل طور پر سمجھ گئے ہوں گے۔ اس انٹروڈکشن کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ لوگوں نے مکمل ویڈیو ملاحظہ فرمانی ہے۔ ڈیفینیشن کیا ہے؟ رکاوٹ سٹاپیج جب ہتھیار سائیکل آف آپریشن وہی ذکر ہو رہا ہے کہ کاکنگ سے لے کر ایجیکشن تک کے دوران اپنے معمول کے آپریٹنگ سائیکل کا کوئی مرحلہ مکمل نہ کر سکے، یعنی کہ جو سائیکل آف آپریشن ہے ان میں اگر کوئی ایک مرحلہ بھی پورا نہ ہو اور اس کے نتیجے میں ہتھیار کا معمول کا آپریٹنگ عمل متاثر یا رک جائے تو اسے رکاوٹ یعنی کہ سٹاپیج کہا جاتا ہے۔ اس تعریف یعنی رکاوٹوں کا تعارف اور انٹروڈکشن جو ہے آپ کو اس کے سکھانے کا میرا مقصد کیا ہے۔ اس موضوع کا بنیادی مقصد، یہ جو مکمل ویڈیو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس موضوع کا بنیادی مقصد فورسز کے جوانوں کو ہتھیاروں میں پیدا ہونے والی رکاوٹ کی بروقت شناخت، اس کی ممکنہ وجوہات کو سمجھنے اور حفاظتی اصولوں و مقررہ تربیتی طریقہ کار کے مطابق اسے نمٹنے کے قابل بنانا ہے۔ یعنی میں آپ کو اس قابل بناؤں گا کہ آپ جو رکاوٹ آتی ہے وہ رکاوٹ کون سی ہے، یعنی کہ وہ رکاوٹ یعنی کہ کاکنگ کیوں نہیں ہو رہی، فیڈنگ کیوں نہیں ہو رہی، چیمبرنگ کیوں نہیں ہو رہی، اس کی وجوہات بتاؤں گا اور ان کا یعنی کہ محفوظ سمت کی طرف جو ہے رخ کر کے اس کا تدارک بتاؤں گا تاکہ ہتھیار کی کارکردگی مؤثر طور پر بحال کی جا سکے اور فائرنگ کے دوران حفاظت، وقت اور مشن کی کارکردگی کو برقرار رکھا جا سکے۔ مزید آپ کو بتاؤں گا کہ رکاوٹیں جو ہیں وہ کتنی قسم کی ہیں۔ یہ ٹوٹل 8 قسم کی رکاوٹیں ہیں۔ رکاوٹ کس وجہ سے، یعنی کہ فار ایگزامپل کاکنگ کا نہ ہونا، ابھی کاکنگ کیوں نہیں ہو رہی، اس کی وجوہات بتاؤں گا اور ساتھ میں بتاؤں گا کہ اس کا تدارک کس طرح کرنا ہے، یعنی اس وجوہات کو ہم نے بحال کس طرح کرنا ہے۔ تو اگر آپ مکمل ویڈیو ملاحظہ فرمانا چاہتے ہیں تو میرا ایلیٹ ٹیکٹیکل ٹریننگ یوٹیوب چینل ہے، آپ وہاں جا کر مکمل ویڈیو میں آپ کا ہمیشہ کی طرح
مشکور تھا، ہوں اور رہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رکاوٹوں کی اقسام یعنی کہ ٹائپس آف سٹاپیج جو میں نے تحریر کیے ہیں، یہاں پر آپ کو 8 جو ہیں وہ آپ کو دکھ رہے ہیں، جبکہ رکاوٹ، وجوہات اور تدارک جو کہ میں نے تفصیل سے لکھے ہیں، لیکن اگر کوئی المختصر سمجھنا چاہتا ہے ان کو تو وہ میری باتیں، ان باتوں کو بھی وہ لکھ سکتا ہے کہ رکاوٹوں کی ممکنہ وجوہات اور ان سے نمٹنے کے جو اصول ہیں وہ دراصل کیا ہیں۔ تو ہتھیار میں رکاوٹ پیدا ہونے کی وجوہات مختلف ہو سکتی ہیں، جن میں عمومی طور پر درجہ ذیل عوامل شامل ہیں۔ ہتھیار کی مناسب صفائی یا دیکھ بھال نہ ہو۔ جب آپ ہتھیار کی مناسب صفائی اور دیکھ بھال نہ کریں گے، متعلقہ حصوں میں گرد، مٹی یا کاربن کا جمع ہونا، کسی پرزے کا خراب، گھسا ہوا یا کمزور ہونا، میگزین یا فٹنگ سسٹم سے متعلق خرابی، غیر معیاری، خراب یا ناموزوں گولہ بارود یعنی امونیشن کا استعمال، ہتھیار کو غلط طریقے سے چلانا یا استعمال کرنا، سخت ماحولیاتی حالات مثلا گرد و غبار، کیچڑ یا شدید موسم۔ تو یہ آپ لوگوں نے ملاحظہ فرمائے کہ ہتھیاروں میں جو ہیں جو رکاوٹ ہیں ان کی جو وجوہات ہیں، ابھی رکاوٹوں سے نمٹنے کے اصول بھی ملاحظہ فرمائے کہ رکاوٹوں کی صورت میں بنیادی ترجیح حفاظت ہونی چاہیے، یعنی کہ ہتھیار میں جو رکاوٹ آتی ہے دراصل اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے تو وہ آپ کا جو ہے جو سب سے بڑی جو آپ کی ترجیح ہوگی وہ اس کی صفائی کی طرف ہوگی۔ جوان کو گھبراہٹ کے بجائے مقررہ تربیتی طریقہ کار پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ جو میں بورڈ پر لکھ رہا ہوں یہ آپ ٹریننگ حاصل کرتے ہیں تو آپ کی جو مکمل توجہ ہے میری ویڈیوز پر یا کہ اپنی تربیت پر ہونی چاہیے۔ اسی طرح جو ہے ہتھیار کو ہمیشہ محفوظ سمت میں رکھیں۔ جب آپ کوئی رکاوٹ دور کرنا چاہیں گے تو سب سے پہلے محفوظ سمت ہے، انگلی کو ٹرائیگر سے دور رکھیں۔ اسی طرح رکاوٹ کی نوعیت کو محفوظ طریقے سے شناخت کریں۔ ہتھیار کے متعلقہ مستند مینول اور بلٹ کے مقررہ طریقہ کار کے مطابق کارروائی کریں۔ اگر خرابی فوری طور پر دور نہ ہو تو غیر ضروری طور پر ہتھیار کی حصوں میں چھیڑ چھاڑ نہ کریں۔ مشکوک یا خراب ہتھیار کو مجاز ٹیکنیکل اہلکار سے چیک کروائیں، یعنی کیرمورر سے۔ رکاوٹ دور ہونے کے بعد ہتھیار کی مناسب جانچ، حفاظتی معائنہ یقینی بنائیں۔ ابھی میرا جو خلاصہ کلام ہے وہ کیا ہے؟ ہتھیار میں رکاوٹ اس کے معمول کے سائیکل آف آپریشن میں پیدا ہونے والی غیر ارادی رکاوٹ ہے۔ یہ مختلف مراحل میں پیدا ہو سکتی ہے اور اس کی وجوہات ہتھیار، گولہ بارود، دیکھ بھال، آپریٹنگ طریقہ کار یا ماحولیاتی حالات سے متعلق ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہر جوان کے لیے ضروری ہے کہ وہ رکاوٹوں کی بنیادی اقسام، یہ جو میں نے لکھا ہے بنیادی اقسام، ان کی ممکنہ وجوہات اور ان سے نمٹنے کے حفاظتی اصول سے واقف ہو اور رکاوٹ کی صورت میں حفاظت، درست شناخت اور مقررہ ٹریننگ طریقہ کار کو ہمیشہ ترجیح دینی چاہیے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جوان کو ٹائپس آف سٹاپیج کا پتہ ہونا چاہیے، رکاوٹ کا پتہ ہونا چاہیے کہ وہ رکاوٹ جو ہے وہ کون سی آئی ہے، ان کی وجوہات کا پتہ ہونا چاہیے اور تدارک کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو موٹا موٹا آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ کاکنگ کا مرحلہ مکمل نہ ہونا یعنی ہیمر کا فائر کے لیے تیار نہ ہونا، یہ جو میں ذکر کر رہا ہوں یہ خاص کر میں کر رہا ہوں AK-47 ٹائپ 56 1 اور 2، یعنی کہ جوان پہلی بار جب وہ کاکنگ کرتا ہے تو کاکنگ کیوں نہیں ہوتی، یعنی ہیمر کا فائر کے لیے تیار نہ ہونا، زیادہ گندگی، کاربن کا ہتھیار کے اندر جم جانا،
آپ جب ہتھیار کا ملاحظہ فرمائیں گے تو اگر اس میں گندگی کاربن ہتھیار کے اندر جمع ہوا ہو تو تب بھی جو ہے آپ کا ہتھیار کاک نہیں ہوگا، تو آپ نے کیا کرنا ہے، صاف کریں۔ نمبر 2، بولٹ اور بولٹ کیریئر کی حرکت میں رکاوٹ، اگر یہ رکاوٹ ہے تو آپ نے پراپر طور پر خود معائنہ کرنا ہے۔ نمبر 3، بولٹ یا بولٹ کیریئر کا خراب یا گھسا ہوا ہونا، آپ جب ملاحظہ فرمائیں گے اگر یہ گھسا ہوا ہوگا، یاد رکھیں یہاں پر میں نے کچھ کے سامنے لکھا ہے کہ مجاز معائنہ، اور کچھ کے آگے لکھا ہوا ہے معائنہ یا صاف کریں۔ کچھ آپ خود سے ٹھیک کر سکتے ہیں، ابھی اگر آپ کو گندگی یا کاربن یہ دکھائی دے تو وہ خود صاف کریں، یا اسی طرح اگر بولٹ کی حرکت میں کوئی مسئلہ آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ یہ خود حل کر سکتے ہیں، لیکن کچھ وجوہات اس طرح ہوتی ہیں کہ آپ خود حل نہیں کر سکتے ہو تو آپ نے ماہر اور محرر کو دکھانا ہے۔ اسی طرح ریکیل اسپرنگ کمزور یا خراب جو کہ 14 نمبر پر ہے، تو یہاں پر بھی ساتھ ساتھ آپ ملاحظہ فرمائیں، تبدیل کریں۔ اس نمبر 5، اسپرنگ درست فٹ نہ ہو، کبھی کبھار جب جوان ہتھیار کو کھولتا ہے تو جوڑتے وقت وہ ریکیل اسپرنگ کو درست طریقے سے بیک سائڈ پر وہ بٹھاتا نہیں ہے، تو اس کو بھی درست فٹ کریں۔ ہیمر کا ٹوٹا ہوا ہونا، اگر ہیمر ٹوٹا ہوا تب بھی آپ کی کاکنگ کا عمل نہیں ہوگا، تو یہ سامنے میں نے لکھی ہوئی، آپ ان کو بھی ساتھ ساتھ ملاحظہ فرمائیں ٹائم کم ہونے کی وجہ سے۔ اسی طرح ہیمر پھنس جائے تب آپ نے کیا کرنا ہے، ہیمر سپرنگ کمزور خراب، یہ ہیمر کا غلط فٹ ہونا، جب جوان ہتھیار کے پرزجات کو جوڑتا ہے تو اس وقت ہیمر کو جو ہے درست فٹ کرنے پر وہ الٹا فٹ کر دیتا ہے، تو تب بھی آپ کی کاکنگ کا جو مرنا ہے وہ درست طور پر نہیں ہوگا۔ سیئر کا ٹوٹا ہوا ہونا، تب بھی آپ کی کاکنگ نہیں ہوگی، کیا کرو گے، 9 نمبر پر وہاں پر ملاحظہ فرمائیں اور یہاں پر ملاحظہ فرمائیں کہ تبدیل کریں۔ یا زیادہ گھسا ہونا، پرزوں کی غلط فٹنگ، یاد رکھیں کہ 47 ٹائپ 56 1 2 3 ان کا جو پراپرلی پرزجات کی جو فٹنگ ہے یہ بہت زیادہ جو ہے وہ اس چیز پر اثر انداز ہوتی ہے۔ آپ میری صاحب کا ویڈیو ملاحظہ فرما سکتے ہیں جہاں پر میں نے فیلڈ سلپنگ اور ڈیٹیل سلپنگ کی ویڈیو بنائی ہے کہ آپ نے کون سا پرزا کس طرح لگانا اور کس طرح نہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے فیڈنگ کا مرحلہ مکمل نہ ہونا، یعنی میگزین سے رون چیمبر کی پوزیشن میں نہ آنا۔ یاد رکھیں جب آپ ہتھیار کو استعمال کریں گے اور کوئی بھی مسئلہ نہ ہو تو آپ نے اس پر توجہ دینا ہے۔ ابھی فار ایگزامپل آپ کا کاکنگ ہو گیا، کاکنگ کمپلیٹ ہو گیا، لیکن جو میگزین سے جو رون ہے وہ اوپر جانب چیمبر کی سیدھائی میں نہیں آ رہا، تو اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، میگزین کا درست فٹ نہ ہونا، میگزین کو درست فٹ کریں۔ یہاں پر میں بھول گیا میگزین کو درست، میگزین خراب یا ڈیمیج، تبدیل کریں، معائنہ اور موروں کو دکھائیں۔ میگزین میں گندگی یا زنگ تو اس کو آپ صاف کریں۔ اسی طرح فیڈنگ لیوز خراب یا ڈیمیج، یاد رکھیں فیڈنگ لیوز ڈیمیج یا خراب ہوں تب بھی جو روند ہے وہ چیمبر کی اس میں نہیں آتا، کیونکہ ان کے خراب اور ڈیمیج ہونے کی وجہ سے بھی مسئلے آ سکتے ہیں۔ مقررہ گنجائش سے روند زیادہ ڈالنا، جب مقررہ گنجائش تو یہ بھی اب اس میں آیا ہے، دیکھنے میں آیا کہ مقررہ گنجائش سے زیادہ روند اگر زیادہ ڈالے ہوئے تب بھی یہ مسئلہ آ سکتا ہے، تو آپ گنجائش کے مطابق جتنے میگزین میں آتے ہیں، جبکہ بنانے والے تو یہاں پر کہتے ہیں کہ اگر فار ایگزامپل 15 روند کی میگزین ہو تو کم از کم آپ 12 یا 13 ڈالیں، تاکہ میگزین جو سپرنگ ہے اس پر دباؤ کم ہے اور وہ دیر پا تک آپ کا ساتھ دے، یعنی کہ میگزین جو ہے اس کی زندگی کو اگر بڑھانا ہے۔ میگزین میں روندوں کی غلط بھرائی، اگر میگزین میں جوان نے کبھی کبھار جلدی میں یا روند وہ غلط ڈال دیتا ہے تب بھی جو ہے فیڈنگ میں مسئلہ ہوگا، تو آپ درست بھرائی کریں۔ اسی طرح ریکیل اسپرنگ کا کمزور ہونا، اگر ریکیل اسپرنگ ہی کمزور ہو تو بولٹ کیریئر کو آپ جو ہی چھوڑیں گے کاکنگ کا عمل تو کمپلیٹ ہوا بیک پر، لیکن ابھی وہ جو عمل تھا وہ ابھی رد عمل اگر آگے کی طرف جائے گا تو اسپرنگ ہی کمزور ہے اور وہ آگے کی حرکت کمپلیٹ نہیں کر پا رہا، تو تب بھی مسئلہ ہے، تو آپ نے ریکیل اسپرنگ کمزور کرنا ہے ماہر اور محرر کے تھرو پر۔ ریکیل اسپرنگ گائیڈ میں مسئلہ، اگر ریکیل اسپرنگ گائیڈ میں مسئلہ ہے، غلط ڈالا ہوا ہے یا اس میں کوئی مسئلہ ہے، وہ خراب ہے، ٹوٹا ہے، تو تب بھی بولٹ کیریئر جو ہے وہ اگلا مرحلہ کمپلیٹ نہیں کر سکے۔ اس طرح بولٹ کے رون کو آگے لے جانے والے حصے کی خرابی، جو ہی آپ کا کینڈل کو چھوڑتے ہیں تو بولٹ جو ہے، بولٹ کا نچلے والا حصہ جو ہے وہی دراصل جو ہے
روند کو اٹھا کر آگے چیمبر کی لائن میں لاتا ہے، اسی کو دراصل فیڈنگ کہتے ہیں۔ اگر اس میں کوئی مسئلہ ہو تو تب بھی آپ کی جو ہے وہ فیڈنگ نہیں ہوگی، تو اس کو بھی تبدیل کریں۔ یاد رکھیں المختصر، ان میں کچھ جو وجوہات ہیں ان کو آپ خود حل کر سکتے ہیں، جبکہ خود آپ ماہر اور مورر کے ذریعے کریں گے۔ چیمبرنگ کا مرحلہ مکمل نہ ہونا، یعنی رونڈ کا مکمل طور پر چیمبر میں نہ بیٹھنا، چیمبر میں گندگی یا کاربن، راؤنڈ کا خراب یا ٹیڑھا ہونا، بولٹ یا بولٹ کیریئر کا خراب یا گھسا ہوا ہونا۔ نمبر 1 کا جواب، نمبر 2 کا اور نمبر 3 کا آپ خود ملاحظہ فرمائیں۔ چوتھے نمبر پر ہے ریکائل اسپرنگ کا کمزور یا خراب ہونا۔ 5ویں نمبر پر گیس سسٹم یا متعلقہ حصوں میں خرابی یا کاربن۔ اسی طرح لاکنگ کا مرحلہ مکمل طور پر نہ ہونا، یعنی رونڈ چیمبر میں موجود ہے، ابھی چیمبرنگ کا مرحلہ کمپلیٹ ہوا لیکن لاکنگ کا مرحلہ جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہو رہا۔ کیا وجوہات؟ یعنی رونڈ چیمبر میں موجود ہے لیکن بولٹ مکمل طور پر لاک نہ ہو۔ لاکنگ لیگز میں گندگی یا کاربن، جواب ملاحظہ فرمائیں۔ لاکنگ لیگز میں زنگ یا کاربن۔ اسی طرح بولٹ کی حرکت میں رکاوٹ، بولٹ یا بولٹ کیریئر کا خراب یا ڈیمیج ہونا۔ 5ویں نمبر پر بولٹ یا متعلقہ حصے کا زیادہ گھسا ہوا ہونا۔ نمبر 6 ریکائل اسپرنگ گائیڈ میں خرابی۔ نمبر 7 چیمبر میں گندگی یا رکاوٹ، یہاں پر آپ 7ویں نمبر پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں، معائنہ اور پلس صفائی۔ رونڈ کا خراب، ٹیڑھا یا ڈیمیج ہونا، ایسے رونڈ کو آپ الگ کر دیں۔ ابھی لاکنگ کا مرحلہ بھی کمپلیٹ ہوا لیکن فائرنگ کا مرحلہ مکمل نہ ہونا، یعنی لاکنگ کا مرحلہ مکمل ہے لیکن اس کے باوجود فائر نہ ہو۔ فائرنگ پن خراب یا ٹوٹا ہوا ہونا، یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی آ سکتا ہے کہ فائرنگ پن کا نہ ہونا۔ زیادہ تر دیکھنے میں ہے کہ فائرنگ پن نہیں ہوتی۔ مجاز معائنہ، فائرنگ پن کے راستے میں گندگی، معائنہ صفائی۔ فائرنگ پن کا گھسا ہوا ہونا، ٹریگر یا متعلقہ میکینزم میں خرابی، ٹریگر اور دیگر جو اس کے ساتھ جو پرزے ہیں ان میں بھی اگر مسئلہ ہو تب بھی فائرنگ کا مرحلہ کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ سیفٹی کا سیف پوزیشن میں ہونا، جوان تمام تر کام کر لیتا ہے لیکن سیفٹی سیف ہوتی ہے، ٹریگر جب پریس کرتے تو ٹریگر پریس نہیں ہوتا، تو یہیں سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ سیفٹی سیف ہے، تو سیفٹی کو فائرنگ پوزیشن پر لے آئیں۔ ابھی فائر بھی ہو گیا لیکن انلاکنگ کا مرحلہ جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہو رہا، یعنی فائر ہونے کے بعد بولٹ کا انلاکنگ پوزیشن سے آزاد نہ ہونا۔ نمبر 1 بولٹ یا بولٹ کیریئر کا خراب یا گھسا ہوا ہونا، مجاز معائنہ۔ لاکنگ لیگز میں گندگی یا کاربن، صفائی کریں۔ گیس سسٹم یا گیس سسٹم میں خرابی، مجاز معائنہ۔ ریکائل اسپرنگ میں خرابی، مجاز معائنہ۔ ریکائل اسپرنگ گائیڈ میں خرابی، سامنے آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ ابھی جو ہے انلاکنگ کا مرحلہ کمپلیٹ ہوا لیکن ایکسٹریکشن کا مرحلہ کمپلیٹ نہیں ہو رہا کہ روند کو جو ہے وہ ریم سے جو پکڑ کر پیچھے لایا جا رہا ہے، تو اس ایکسٹریکٹر کے مرحلے کے بارے میں بات کریں گے۔ ایکسٹریکٹر کا ٹوٹا یا خراب ہونا، اگر ایکسٹریکٹر ٹوٹا یا خراب ہے تو تب بھی وہ روند کو ریم سے نہیں پکڑ سکے گا۔ ایکسٹریکٹر میں گندگی یا خرابی تب بھی مسئلہ ہے۔ یہاں پر ایکسٹریکٹر سپرنگ میں اگر کوئی مسئلہ ہے تب بھی جو ہے وہ خالی خول جو ہے وہ باہر نہیں نکالا جا سکتا، یا یہاں پر روند بھی پھنس سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ فائر ہو تو خالی کیس، کبھی کبھار اگر مس فائر ہو جائے یا جوان کاکنگ تو کر لے، لاک ہو جاتا ہے، تو ان لاکنگ کے لیے جو وہ کام کرتا ہے، ان لاک بھی ہو جاتا ہے لیکن ایکسٹریکشن جو ہے وہ روند بھی باہر نہیں آ سکتا، تو ان کی بھی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ چیمبر میں گندگی یا خرابی، صاف کریں۔ چیمبر میں زنگ یا رکاوٹ، آپ زنگ کو تو ختم کر سکتے لیکن رکاوٹ کے لیے مجاز معائنہ۔ کارتوج کے خول یا پھول جانا، الگ کریں۔ خول کا چیمبر میں پھنس جانا، معائنہ اور نکال لیں۔
7वें नंबर बुल्ट या बुल्ट कैरियर की हरकत मुकम्मल ना हो, मजाज मुआयना। इजेक्टर का मरला 7 मरले कंप्लीट हुए लेकिन खोल केस खो का जो है वो बाहर की तरफ नहीं आ रहा, तो इजेक्टर का मरला मुकम्मल होने के यानी खोल का चैम्बर से निकलना यानी हथियार से बाहर ना निकलना। इजेक्टर खराब या टूटा हुआ होना, इजेक्टर जो होता है जो खोल को बाहर की तरफ फेंकता है। इजेक्टर में गंदगी या रुकावट साफ करें। केस का खराब या डैमेज होना अलग करें और देखें, मुआयना करें कि ये जो रोंद है जो मैं बार बार चला रहा हूँ वही रोंद, तो रोंदों को ही अलग कर दें ताकि केस का भी मसला है। बुल्ट या बुल्ट कैरियर की हरकत का मुकम्मल तौर पर ना होना, तो आप इसको चेक करें। अब अल मुख्तसर कहने का मकसद ये कि ये लिखना थोड़ा आपने पीछे भी मुलाहिजा फरमाया कि जहां पर मैंने रुकावटें वजूहात और उनके तदारुक लिखे, तो याद रखें ये ज्यादातर जो रिलेटेड हैं वो इंस्ट्रक्टर और आर्मोरर के साथ रिलेटेड हैं, लेकिन उनके साथ साथ ये आपके साथ भी रिलेटेड है कि खुदा न खास्ता फील्ड में अक्सर औकात अगर ये सूरत हाल बन जाती है तो फिर तो आपके पास इंस्ट्रक्टर या आर्मोरर तो नहीं होता। तो कम से कम आप इतना कर सकते हैं कि आप अपने हथियार को महफूज सीमत की तरफ करें। सेफ्टी के चेंज लीवर को आप जो है उसको आप चेक करें। इसी तरह आप जो है सबसे पहले जो आप काकिंग करते हैं तो काकिंग को चेक करें कि काकिंग क्यों नहीं हो रही, अगर काकिंग हुई तो ठीक है आगे चलें। फीडिंग, इस चैम्बरिंग, लॉकिंग, फायरिंग, अनलॉकिंग, एक्सट्रैक्शन और इजेक्शन आप तमाम को मुलाहिजा फरमाएं। अगर कहीं पर आप मसले को हल कर सकते हैं तो गुड, वेल डन। अगर आप मसला हल नहीं कर सकते तो तब भी आपको एक माहिर आर्मोरर की जरूरत होगी। यहां पर एक और मेरी बात मुलाहिजा फरमाएं, ज्यादातर लोग जो है प्रोफेशनल अगर बनना चाहते हैं या आर्मोरर हजरात और दीगर हजरात जो हैं वो अगर अपने आप को प्रोफेशनल और मजीद वो अपने आप में निखार लाना चाहते हैं तो मुकम्मल वीडियो को आप लिख लें, आप मुकम्मल लिख लें। इंशाअल्लाह अजीज किसी न किसी को इस वीडियो से फायदा मिलेगा, लिखने के बाद भी आप इससे बेहतर नतीजा हासिल कर पाएंगे। मैंने इस चीज को महसूस किया कि वीडियो लंबी हो गई, लेकिन हो सकता है किसी न किसी को वीडियो फायदा पहुंचा दे, तो ये मैंने एक सदका जारिया का काम कर लिया है। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी इस बात पर समझ गए हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।